إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا والسلام والصلاة على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والصالحين إلى يوم القيامة. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین. سورہ حاقہ کا جو زمانہ نزول ہے وہ وہی ابتدائی دور ہے مکہ کا، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت تو شروع ہو گئی تھی، لیکن اس میں وہ شدت نہیں تھی. یعنی جو بعد کے وقت ہم نے پڑھی صورتیں ہم نے کہ وہ درمیانی دور، مکہ کے دور کو بیسیکلی 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: ابتدائی دور، درمیانی دور اور آخری دور. تو آخری دور میں تو فزیکلی بھی بہت زیادہ ٹارچر شروع ہو چکا تھا اور مینٹلی بھی اور سوشلی بھی. بائیکاٹ کے بعد جو ہے وہ شب ابی طالب کے بائیکاٹ کے بعد اب بہت مسلمان کے حالات تنگ ہو گئے تھے. لیکن بالکل ابتدا میں ابتدائی دور کی یہ صورتوں میں سے صورت ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی مخالفت اس طرح زور نہیں پکڑی تھی. ایک واقعہ اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا. مسند احمد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اسلام لانے سے پہلے ایک روز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستانے کے لیے گھر سے نکلا، مگر مجھ سے پہلے مسجد حرام میں وہ داخل ہو چکے تھے. میں پہنچا تو آپ نماز میں سورہ الحاقہ پڑھ رہے تھے. میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہو گیا. میں حیران ہو رہا تھا، یعنی قرآن کی تلاوت اور اس کی شان پر میں حیران ہو رہا تھا کہ میرے دل میں اچانک خیال آیا کہ یہ شخص تو ضرور کوئی شاعر ہے جیسا کہ قریش کہتے ہیں. تو اس وقت پھر اللہ سبحانہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ. تو کہتے ہیں میں نے دل میں کہا کہ شاعر نہیں تو پھر یہ کاہن ضرور ہے. تو اسی وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ کلمہ جاری ہوا: وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. تنزیل من رب العالمین. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سن کر اسلام میرے دل میں گہرا اتر گیا. تو اس حضرت عمر کی اس روایت سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورہ ان کے قبول اسلام سے بہت پہلے نازل ہو چکی تھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ پھر جو ہے حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ آپ سورہ مریم کے کانٹیکس میں جو ہیں وہ پڑھ چکے ہیں. اس سے ہمیں اس کا زمانہ نزول پتہ چلتا ہے سورہ حاقہ کا. اور موضوع اور مضمون اس کا بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح ابتدائی مکی صورتوں کا ہوتا ہے. پہلا رکوع جو ہے وہ آخرت کے بیان میں ہے اور دوسرا رکوع جو ہے وہ قرآن کے منزل من اللہ ہے، یعنی اللہ کی طرف سے قرآن کے نزول کے بارے میں ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول برحق ہیں. تو عقیدہ آخرت اور عقیدہ رسالت اس کے اندر اس سورہ کا بنیادی موضوع ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ. حاقہ جو ہے وہ قیامت کے مختلف ناموں میں سے، جیسا کہ قاریہ بھی ہے قیامت کا نام، طاغیہ بھی ہے، تو اس طرح سے اس کا ایک نام الحاقہ بھی ہے. ٹھیک ہے. اور معنی اس کا کیا ہے کہ حق ہونے والی، یعنی یہ لازمن ہو کے رہے گی. چونکہ مشرکین مکہ کا عقیدہ یہ تھا کہ قیامت قائم نہیں ہونے والی، اور وہ جھٹلا رہے تھے قیامت کو، اس کو مذاق سمجھتے تھے. تو ان کو یہ خبردار کیا جا رہا ہے کہ یہ حق ہے، یہ ہونے والی ہے. اور کیا ہے حق ہونے والی، اور تمہیں کیا پتا کہ حق ہونے والی کیا ہے؟ یعنی تم اس کا شعور نہیں رکھتے، تمہیں یہ نہیں پتا کہ یہ کتنا نازک معاملہ ہے. اور یہی اصل حقیقت ہے. یاد رکھیے
زندگی، دنیاوی زندگی ایک سراب ہے، ایک امتحان ہے، اصل حقیقت تو آخرت ہے. ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ تمہیں تو سمجھ ہی نہیں ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ہمیشگی کی زندگی سمجھ بیٹھے ہو، اور اس کی کامیابیوں کو کامیابی، اور اس کے دکھوں کو دکھ، اور اس کی خوشیوں کو خوشی، اور اس میں ملنے والی سرداریوں کو سرداریاں سمجھ بیٹھے ہو، لیکن اصل میں تو حقیقت جو ہے وہ آخرت ہے. جس کو آخرت میں سرداری مل گئی، اصل سرداری تو اس کو ملی. جسے آخرت میں کامیابی مل گئی، اصل کامیابی تو اس کو ملی. اور جس کو آخرت میں دکھ ملا، آخرت کی تکلیف جس کے حصے آئی، تو اصل تکلیف اور دکھ اور غم تو وہ ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پچھلی قوموں کا ذکر کر کے ان کو تنبیہ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں. ایک تو ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بنیاد پہ بتا دیا کہ قیامت جو ہے وہ حق ہے اور ہونے والی ہے، قائم ہونے والی ہے. لیکن پھر ان کو ہسٹوریکل ایویڈنس کے ساتھ بھی بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو جنہوں نے پہلے جھٹلایا تھا ان کے ساتھ کیا ہوا. کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، ثمود اور عاد نے بھی قاریہ یعنی قیامت کو، اس عظیم حادثے کو جھٹلا دیا تھا. فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، تو رہے سمود تو وہ ہلاک کیے گئے ایک حد سے گزرنے والی. اور ہم سب کو پتا ہے کہ سمود، قوم سمود پر جو عذاب آیا تو اس کے لیے مختلف الفاظ قرآن کریم میں آتے ہیں، جیسا کہ جو صیحہ کا بھی لفظ آتا ہے، اور اسی طرح جو ہے صاعقۃ العذاب کا بھی لفظ آتا ہے. تو اسی طرح یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے طاغیہ کا لفظ جو ہے وہ لائے. اور حد سے گزرنے والی، صیحہ اگر لیں گے حد سے گزرنے والی تو وہ کیا ہوگا؟ وہ چیخ. اور اگر ہم صاعقۃ العذاب لیتے ہیں یعنی عذاب کی کڑک لیتے ہیں تو وہ طاغیہ کب ہے کہ وہ شدید جو کڑکدار جو ہے آواز پیدا ہوئی، جو زلزلے کی گڑگڑاہٹ تھی بیسیکلی، تو وہ ان کو ہلاک کرنے کا سبب بنی. اور پیچھے آپ تفصیلاً اس کو بار بار جہاں قوم سمود کا ذکر آیا ہم اس کو پڑھ کے آئے، اس لیے میں اب اس تفصیل میں نہیں جا رہی. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور رہے عاد. اور عاد کون تھے؟ اگر آپ تھوڑا سا قوموں کی ترتیب آپ اپنے ذہن میں تازہ کر لیں، آپ کو پہلے بھی بتائی، ہم آدم ثانی یعنی نوح علیہ السلام سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ نوح علیہ السلام کی قوم نے سب سے پہلے شرک کیا تھا. ٹھیک ہے؟ تو نوح علیہ السلام سے ہم سٹارٹ کرتے. تو نوح علیہ السلام کے بیٹے جو بیٹے تھے ان کی اولادوں میں ارم تھے. ٹھیک ہے؟ اور ارم کی اولاد میں سے جو ہیں وہ یافس کی اولاد میں سے میرا خیال ہے ارم تھے. ٹھیک ہے؟ تو ارم میں سے جو تھے وہ عاد تھے، اور عاد میں سے پھر سمود تھے، اور اسی طرح پھر کرتے کرتے دیگر اقوام انہی کی نسل میں سے جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے تو وہ انہی کی نسل میں سے ہیں. تو وَأَمَّا عَادٌ، اور رہے عاد، فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، تو ان کو ہلاک کیا گیا ایک ٹھنڈی یخ سرکش سے. کیا تھی وہ ٹھنڈی یخ سرکش؟ ہوا. سَخَّرَهَا، اس کو مسلط کر دیا گیا ان پر، علیہم ان پر، 7 لیال 7 راتیں، و8 ایام اور 8 حسوماً، مسلسل یہ سخت ٹھنڈی تیز آندھی جو ہے ان کے اوپر 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہی. فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا، تو آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو اس میں کہ یہ پچھڑے پڑے تھے. كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، گویا کہ وہ ہوں تنے کھجور کے کھوکھلے. اب آپ کو پتا ہے کہ قوم عاد کس طرح کے اونچے قد کاٹ والے لوگ تھے، اور کس طرح کے یہ جو ہیں اپنے آپ کو طاقتور جو ہے وہ سمجھتے تھے اور لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھتے تھے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کا عذاب ان کے اوپر تذلیل کا بھیجا کہ اللہ کے ایک لشکر یعنی ہوا نے ان کو ایسا کر دیا کہ یہ بالکل کھجور کے تنوں کی طرح، جیسے کوئی طوفان گزرتا ہے تو کھجور یا دیگر درخت جو ہوتے ہیں ان کے تنے اکھڑ کے گر جاتے ہیں اور پھر وہ کوئی ویلیو نہیں رکھتے، اور بعض اوقات تو وہ گل سڑ بھی جاتے ہیں، اس میں ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں بری طرح سے.
تو ان کو یہ تذلیل کا عذاب دیا گیا. فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، تو کیا آپ دیکھتے ہیں ان کا کوئی باقی بچا ہوا؟ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قوم عاد کے روئنس نہیں ہیں، قوم عاد کی قوم ثمود کے ہیں مدائن صالح، جو کہ آپ جب سعودی عرب جاتے ہیں تو وزٹ کرتے ہیں وہاں کا، لیکن قوم عاد کی روئنس جو ہیں، کوئی باقیات جو ہیں وہ زمین پر نہیں ملتی. ایک اور گوگل آپ کریں تو آپ کو کچھ پکچرز ملتی ہیں، لیکن بیسیکلی وہ قوم عاد کے روئنس نہیں ہے، وہ ایک اور قوم کے ہیں، اب اس کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے. وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ، اور آیا فرعون اور جو اس سے پہلے تھے، وَالْمُؤْتَفِكَاتُ، اور الٹ جانے والی بستیاں یعنی قوم لوط، بالخاطیہ، ساتھ گناہ کے، یعنی فرعون اور اس سے پہلے کے جو سرکش لوگ تھے اور لوط علیہ السلام کی قوم بھی جو تھی وہ ان سب نے گناہ کیا. فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، تو انہوں نے نافرمانی کی اپنے رب کے رسول کی. فَأَخَذَهُمْ، تو اس نے پکڑ لیا انہیں، أَخْذَةً رَابِيَةً، پکڑنا سخت. اور یہ پکڑ کیسی کیسی ہے؟ قوم لوط کے اوپر کیسا عذاب آیا تھا؟ ملٹیپل عذاب آئے تھے. آپ سب تفصیلاً اس کو قرآن کریم میں مختلف سورہ میں پڑھ چکے ہیں، اس لیے میں اب اس کی تفصیل میں نہیں جا رہی. سیکھنے کی جو بات ہے وہ انشاءاللہ ان کے بعد میں کنکلوڈ کرتی ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سخت پکڑا. فرعون کو کیا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ کس طرح پکڑا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کو پار کرا دیا اور بنی اسرائیل کو سمندر، اور فرعون اور اس کے سارے جو لشکر تھے ان کو جو ہے اسی پانی کے اندر غرق کر دیا. اور پیچھے جب آپ نے سورہ شعراء پڑھی تو آپ نے اس میں پڑھا کہ کس طرح ان کو ان کی بستیوں سے، ان کے بالا خانوں سے، ان کے باغات سے، ان کی تمام جو ان کے مطلب جو ان کی پناہ گاہیں تھیں، ان کے محل تھے، اس میں سے چشموں میں سے ایک ایک جو ہے ان کے سردار جو تھے اور فوجی جو تھے ان سب کو نکال لیا گیا، تاکہ پوری کی پوری لیڈرشپ جو ہے اس کو جو ہے وہ فنا کر دیا جائے. اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ، اور بے شک جب طغیانی کی پانی نے، حَمَلْنَاكُمْ، سوار کیا ہم نے تمہیں، فِي الْجَارِيَةِ، کشتی میں. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے حَمَلْنَاكُمْ، تو کیوں حَمَلْنَاكُمْ آ رہا ہے؟ کیونکہ تمام نسل انسانی انہی لوگوں میں سے چلی بعد میں جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں موجود تھے. باقی تو تمام کے تمام افراد جو تھے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غرق کر دیا. تو یہ قوم نوح کی بات، بیسیکلی پانی نے جب سرکشی کی تھی تو یہ قوم نوح کی بات ہو رہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ حملناکم کیوں کہہ رہے ہیں؟ تمہیں سوار کیا ہم نے کشتی میں، تو وہ اس لیے کیونکہ باقی کے جو انسان ہیں وہ انہی انسانوں کی نسل میں سے ہیں جو اس کشتی میں سوار تھے. حضرت نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے تھے، حام، سام اور یافت، ان کی اولاد میں سے، اور جو دیگر باقی 70-72 لوگ اس میں شامل تھے ان میں سے. لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً، تاکہ ہم بنا دیں اسے تمہارے لیے ایک یاد دہانی، وَتَعِيَهَا، اور یاد رکھے اسے، أُذُنٌ وَعِيَةٌ، کان یاد رکھنے والا. اچھا، سب سے پہلے یہ کہ یہاں پر ایک موضوع جو ہے پچھلی قوموں کا ذکر وہ مکمل ہو رہا ہے، اور وجہ کیا ہے ہر قوم کے اوپر عذاب کی؟ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ. اللہ تعالیٰ فرمانے وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ، تو من قبلہم میں پھر عاد بھی ہیں، سمود بھی ہیں، قوم نوح بھی ہے، اور دیگر اقوام بھی جن پر اللہ کا عذاب آیا. اور پھر وَالْمُؤْتَفِكَاتُ کہہ کر حضرت لوط کی قوم کی نشاندہی کر کے تو باقی لوگوں کا بھی ذکر کر دیا گیا. اور ہمیں پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی جہاں اس کو بھی جو ہے اس پر بھی عذاب آیا، لیکن اس کا ذکر ہمیں قرآن میں نہیں ملتا. اور پھر یہ کہ اس کے بعد جو بنی اسرائیل سے آگے چلی جو قومیں نکلی ان میں کسی پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس طرح عذاب نہیں آیا کہ سارے کے سارے قوم جو ہے اس کو وائپ آؤٹ کر دیا جاتا. جن لوگوں نے امر بالمعروف کیا، جو لوگ اللہ کے فرما بردار رہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے جو ہے وہ آگے نسل انسانی جو ہے وہ قومیں جو ہیں وہ بہرحال اپنی جگہ پر رہیں. پوری کی پوری قوم کو کہیں پھر جو ہے وہ وائپ آؤٹ نہیں کیا گیا. جیسے ہم نے وہ بچڑے کی پوجا والے واقعے میں پڑھا کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی ان کو صرف قتل کیا گیا.
پھر اسی طرح اصحاب سبت کے بارے میں ہم نے پڑھا، تو اصحاب سبت بھی بنی اسرائیل میں سے ہی کچھ لوگ تھے جنہوں نے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کیا تھا، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا. اب وہ بھی سارے کی سارے جو وہ والی قوم تھی، وہ قبیلہ تھا، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں نے ان کو روکا تھا ان کو بچا لیا، اور باقیوں کو جو پھر ہے وہ عذاب میں مبتلا کر دیا. تو پھر ان کے بعد جو ہیں حضرت لوط کی قوم کے بعد جب بنی اسرائیل سے آگے چلی ہے نبوت، تو اس کے بعد پھر پوری کی پوری قوم کو وائپ آؤٹ نہیں کیا گیا. ان سب کا قصور کیا تھا؟ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً. انہوں نے رسول کی نافرمانی کی تھی. جو رسول ان میں بھیجے گئے تھے، انہوں نے ان رسولوں کو جھٹلا دیا تھا. اور یہاں پر کس چیز کو جھٹلانے کی بات ہو رہی ہے؟ سب سے پہلے درجے پر آخرت کو. اور یاد رکھیے آخرت کو ہم جو عقیدہ آخرت ہے اس کی اصلاح بہت ضروری ہے. ایک تو یہ لوگ تھے جنہوں نے مکمل طور پر جھٹلا دیا اور کہا کہ قیامت قائم ہی نہیں ہونی، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو منہ سے تو نہیں جھٹلاتے کہ قیامت نہیں آنی، لیکن اپنے اعمال میں وہ ایسے بے خوف ہوتے ہیں اللہ کی پکڑ سے کہ وہ عملاً یہ چیز جو ہے وہ گویا اس کا اظہار کر رہے ہوتے کہ قیامت قائم نہیں ہونی، ہم جو چاہے کرتے رہیں، ہمیں کوئی نہیں پکڑ سکتا. اور پھر یہ کہ کچھ لوگوں کے عقائد مشرکین مکہ جیسے ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمیں قیامت کے دن ہمارے جو شفاعہ ہیں وہ چھڑا لیں گے. اور جیسے کچھ لوگوں کے عقائد جو ہیں وہ یہود کی طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ دن، اگر اول تو ہمیں عذاب دیا نہیں جائے گا، دیا بھی گیا تو کچھ دن دیا جائے گا، پھر ہم جنت کے اصل وارث ہم ہی ہیں. پھر کچھ کا عقیدہ عیسائیوں جیسا ہوتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے تمام گناہوں کا جو کفارہ ہے وہ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے نے اپنی جان کی قربانی دے کر وہ ادا کر دیا ہوا ہے، پہلے سے ہی کر دیا ہوا ہے. تو بہرحال یہ مختلف جو فساد ہے آخرت کے عقائد کا، وہ یا تو اس کو مکمل نگیٹ کر دینا، اس کا انکار کر دینا، یا پھر اس کے اندر خرابی ہونا. یہ دونوں طرح کے جو فساد ہے وہ انسان کو رسول کی فرما برداری سے دور کر دیتے ہیں. کیونکہ اللہ کے رسول جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے احکامات جو لاتے ہیں تو وہ انسان تبھی اس کو فلفل کر سکتا ہے جب اس کا اس بات پر یقین ہوتا ہے کہ وہ جو بھی نیکی کرے گا اس کو آخرت میں اس کا بدلہ ضرور ملے گا، چاہے دنیا میں وہ کیسا ہی تنگی ترشی میں وقت گزارتا ہے، آخرت کی کامیابی اس کی ہے. اور اسی طرح وہ دنیا میں اللہ کی نافرمانی سے ڈرتا رہتا ہے اور کوشش یہ کرتا رہتا ہے کہ وہ اللہ کی جس حد تک فرما برداری کر سکتا ہے وہ کرے. تو اس میں جو عقیدہ آخرت ہے اس کا رول یہ ہے کہ اگر انسان واقعتاً درست عقیدہ رکھتا ہے قیامت کے بارے میں تو پھر جیسا ہم پیچھے بھی پڑھ کے آئے بارہا، وہ بے خوف نہیں ہوتا، وہ دنیا کی رنگینیوں میں نہیں کھوتا. اور دوسری طرف اگر اس کا عقیدہ آخرت درست نہیں ہے تو وہ پھر اس کو رسول کی نافرمانی پر ابھارے گا اور اس پر اس کو دلیر کر دے گا. بہر اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو پکڑا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ. یہ جو طوفان نوح ہے، آپ اگر مختلف کلچرز میں اس کو سرچ کریں تو پوری دنیا کے مختلف ممالک میں نوح علیہ السلام کا قصہ مختلف ناموں اور تھوڑی بہت کمی بیشی کے ساتھ آپ کو یہ قصہ ملے گا. جو کلچرل جو سٹوریز ہوتی ہیں، کیا آپ بولتے ہیں اس کو، جو کسی بھی علاقے کی کہانیاں ہوتی ہیں یا کسی بھی ان کا ہیریٹیج ہوتا ہے کسی بھی قوم کا، لٹریچر ہوتا ہے، تو اس کے اندر آپ کو یہ ملے گی. جاپنیز لٹریچر میں بھی ملے گی، کورین، چائنیز، افریقن، ایون ایشین، مسلمز، جیوز، کرسچینٹی، ہر جگہ پر، بدھزم،
آپ اس کو سرچ کر کے دیکھیں، آپ کو کسی نہ کسی طرح حضرت نوح کے اس واقعے کی کمی بیشی کے ساتھ، جو بھی کسی نے کسی کے ساتھ مطلب وہ ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ قرآن تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہوں اور وہ ہر چیز درست ہو اس میں، لیکن بہرحال یہ واقعہ ہمیں ملتا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ تمام نسل انسانی جو ہے وہ انہی لوگوں کے ڈیسینڈرز ہیں جو کشتی میں سوار ہوئے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کے بارے میں کہا کہ تاکہ ہم اسے تمہارے لیے یاد دہانی بنا دیں اور اسے یاد رکھنے والا کان یاد رکھے. آج کل ہم جو ریمائنڈر پڑھ رہے ہیں اس میں ہم اس کو تفصیلاً پڑھ کے آئے ہیں کہ اذن واعیہ کیا ہے. اصل میں کان جو ہیں وہ علم کا دروازہ ہوتے، انفارمیشن کا دروازہ ہوتے، وہ اچھا ہو برا ہو، بہرحال وہ کان کے ذریعے ہی ہمارے دل تک جاتا ہے، پروسیس ہوتا ہے. عربی زبان میں کہا جاتا ہے قلب واعن و اذن واعیہ، جمع کر لینے والا دل اور محفوظ کر لینے والے کان. تو کان دروازہ ہوتے ہیں علم کے. تو اگر ہم سنیں گے نہیں، جیسے پیچھے ہم نے سورہ ملک میں پڑھا نا کہ جو اصحاب الجحیم ہوں گے ان کا سب سے بڑا ریگریٹ کیا ہوگا، لو کننا نسمع، کاش ہم سن لیتے، او نعقلو، یا اور ہم اس کے اوپر غور و فکر کرتے، کچھ سوچنے کا ٹائم تو لیتے، کچھ تدبر تو کرتے اس کے اوپر. تو اگر ہم سنیں گے ہی نہیں، اگر ہم لاپرواہی برتیں گے قرآن سے، نصیحت سے. اب یہ جو کشتی کا ذکر اس میں آیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یاد دہانی کہا، ہمارے لیے تذکرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نصیحت بھی ہوتا ہے نا. تو وہ کب ہمیں نصیحت ملے گی؟ جب ہم سنیں گے. ابھی آپ کے ذہن میں پوری پکچر بن رہی ہوگی کیونکہ آپ سارے پارے ماشاءاللہ آپ نے پڑھے اور قوم نوح کا ذکر بھی بارہا پڑھا، اور آگے بھی انشاءاللہ سورہ نوح بھی آئے گی، پھر ہم اس میں تھوڑا سا اس کی تفصیل پڑھیں گے. تو ساری تفصیل آپ کے ذہن میں آ رہی، اور پھر آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ کس طرح اللہ کے نافرمان جو ہیں وہ برباد ہو جاتے ہیں اور کس طرح اللہ کے فرمان بردار جو ہیں وہ بچا لیے جاتے ہیں. تو یہ نصیحتیں، یہ قرآن کی نصیحتیں اثر کب کریں گی؟ اس وقت جب ہم اس کو سننے کے لیے وقت نکالیں گے. اگر ہم وقت ہی نہیں نکالیں گے، اگر ہم دلچسپی ہی نہیں لیں گے، اگر ہم سننا ہی نہیں چاہیں گے، تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں چلے گا. تو اذن واعیہ کا مطلب کیا ہے؟ آپ اگر فزیکلی بھی کان کی شیپ دیکھیں نا تو وہ بالکل ایک باؤل کی طرح سے ہوتی ہے نا، بالکل ایسے وہ ایک ٹنل سی ہے جس کے اندر ساؤنڈ ویوز جاتی ہیں. تو وہ اس کو گویا ایک کنٹینر کی طرح اس کو لے لیتا ہے. واعیہ کہتے ہیں برتن کو. تو اگر ہم سنیں گے نہیں تو پھر ہم سمجھیں گے کیسے؟ اور اگر ہم سمجھیں گے نہیں تو پھر ہمارا عمل درست کیسے ہوگا؟ اور اگر ہمارے پاس عمل ہی نہیں ہوگا تو پھر ہم جنت میں کیسے جائیں گے؟ پھر ہم آخرت میں کامیاب کیسے ہوں گے؟ تو ویری فرسٹ اسٹیپ از ٹو لسن. سنیں، وقت نکالیں اس کے لیے. تو بات دراصل یہ ہے کہ ہم لوگ اگر سنیں گے، سننے کے لیے وقت نکالیں گے تو پھر اثر ہوگا. اچھا، اب یہ سننا جو ہے یہ مختلف قسم کا ہے. ابھی آپ کو تجربہ ہوا اس چیز کا. آپ میں سے کچھ نے قرات کو بیٹھ کر، ٹیکسٹ کو کھول کر، اس کے اوپر انگلی رکھ کے، قلم رکھ کے ایک ایک لفظ کو ہر قاری کی قرات میں مختلف طریقے سے سنا. بعض نے اس کو چلتے پھرتے سنا. تو فرق ہے نا، فرق ہے. اور آپ لوگ اگر اس کو ڈسکس کریں تو آپ سمجھ جائیں گے. جیسے ابھی ایک آپ میں سے کسی نے کہا کہ میں نے چلتے ہوئے سنا تو میں نے پہلی جو دوسرے نمبر کی جو قرات تھی اس کو اوپر تو میں نے غور نہیں کیا، تو یہ والی قرات مجھے سمجھ آئی. پھر آپ میں سے کسی نے کہا کہ مجھے یہ جو ہے وہ سمجھ آ رہی تھی. اور آپ میں سے ہی کوئی ایسا بھی ہوگا جس نے بیٹھ کر اس کو ایک ایک لفظ کے اوپر غور کر کے سنا ہوگا. تو تینوں کا فہم برابر نہیں ہے، تینوں کی انڈرسٹینڈنگ برابر نہیں ہوگی، تینوں کی فیلنگز برابر نہیں ہوں گی. تو سننے میں بھی
کیا ہے؟ فرق ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں پر سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھا نا مسلمانوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا واسمعوا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم راعینا نہ کہو، انظر نہ کہو، اور دھیان سے سنو. واسمعوا، توجہ سے سنو. تمہیں ایکسکیوز می کہنے کی نوبت ہی نہ آئے. تمہیں اب یہ رائنا کیا ہے یہ ہم پہلے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں پیچھے سورہ بقرہ میں. انشاءاللہ جب دوبارہ سٹارٹ کریں گے تو پھر اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ. لیکن کہنے کا مقصد کیا ہے کہ ضرورت ہی کیوں پڑے کہ تم کہو کہ ایکسکیوز می پلیز ذرا انظرنا، ہماری طرف نظر کیجئے، ذرا ہمیں بتائیے ابھی آپ نے کیا کہا. پہلے ہی توجہ سے سنو. تو سننے کے گریڈز ہوتے ہیں. سننے کی ایک سمجھ لیجئے کہ گریڈنگ ہوتی ہے کہ آپ کس لیول پر سن رہے ہیں، کتنی اٹینشن کے ساتھ سن رہے ہیں. جب آپ کے پورے جوارح جو ہیں وہ متوجہ ہوتے ہیں تو آپ کا برین، آپ فری بیٹھے، آپ کے ہاتھ میں قرآن ہے، آپ کے ہاتھ میں قلم ہے، آپ کی آنکھیں ٹیکسٹ کو دیکھ رہی ہیں اور آپ لیسن سن رہے ہیں، اور ساتھ میں آپ امپورٹنٹ پوائنٹ ساتھ میں سائڈ پہ نوٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے، اس میں آپ کا برین فوکس کرتا ہے سارے کا سارا قرآن کے لفظوں پہ. دوسری طرح سننا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ برتن دھو رہی ہیں اور آپ نے ساتھ میں لیسن اپنا آن کیا ہوا ہے اور آپ سن رہے ہیں، لیکن اس میں کیا ہے آپ کا برین جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے آپ کے لمبس کو بھی آرڈر کرنا ہے کہ کس طرح سے صابن لگائیں، کس طرح سے پانی پھیریں، کس طرح سے آپ نے چکنائی صاف کرنی ہے، اس برتن پہ چکنائی زیادہ رہ گئی اس کو دوبارہ دھونا ہے. تو وہ برین آپ کا ڈیوائیڈ ہے. اب وہ کان سے سن تو رہا ہے لیکن اس کو پروسیس کرنے اور آپ کے فزیکل ورک کو پروسیس کرنے میں وہ اتنا ایفیشینٹ نہیں رہتا. کر تو سکتے ہیں آپ، ایسا بھی کر سکتے ہیں، نہ سننے سے بہتر ہے کہ آپ ایسے سن لیں، لیکن وہ پھر آپ کا سننا اس طرح فائدہ نہیں دیتا جس طرح آپ کا تسلی سے بیٹھ کر سکون سے سننا ہے. اچھا، اسی طرح جب آپ سنتے ہیں اگر آپ کا دماغ کسی اور سوچ میں ہے، آپ سب کچھ، قلم بھی ہاتھ میں ہے، قرآن بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کی نوٹ بک یا آپ کا جو مارجن ہے سائڈ پہ جہاں آپ لکھتے ہیں وہ سب کچھ آپ کا ہے، کان بھی آپ کے سن رہے لیسن، لیکن دماغ جو ہے وہ کسی صبح کی کسی بات میں اڑا ہوا ہے، کل کی کسی بات میں اڑا ہوا ہے، دنیا کے کسی معاملے میں اڑا ہوا ہے، کلاس کے بعد کرنے والے کسی کام میں اڑا ہوا ہے. تب بھی آپ کا برین ڈیوائیڈ ہو جائے گا، اس کی ایفیشنسی ڈیوائیڈ ہو جائے گی، پھر بھی آپ کو فائدہ نہیں ہوگا اس طرح لیسن کے سننے اور اس پر غور و فکر کرنے کا. اسی لیے قرآن کریم کے اوپر غور و فکر کرنے کا بہترین وقت ہوتا ہے تہجد کا وقت. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. تہجد کے وقت جب چونکہ سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور آپ کے دن کے کام جو ہیں وہ کچھ دیر بعد فجر کے بعد شروع ہونے ہوتے ہیں، تو آپ کی توجہ بالکل قرآن کے اوپر مرکوز رہتی ہے. سورہ مزمل میں انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کا ذکر کرتے ہیں. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ. پہلے بتایا گیا ہے کہ قیامت کا انکار کس کس نے کیا اور ان کے ساتھ کیا ہوا، اور اب اس قیامت کے برپا ہونے کا تھوڑا سا نظارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں. اور انشاءاللہ العزیز یہ جو قیامت کی تفصیل ہے، جو اس واقعے کی، اس عظیم حادثے کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اور ایمان کی حالت میں ہی ہم اس دنیا سے جائیں، اللہ کی فرمانبرداری کی حالت میں اس دنیا سے جائیں. بہرحال یہ ایک بہت بہت عظیم حادثہ ہے. اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم 30ویں پارے کی جو صورتیں ہیں اس میں زیادہ تھوڑا سا اس کو تفصیلاً دیکھیں گے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ. تو جب پھونک مار دی جائے گی سور میں، پھونکنا ایک ہی بار. تو یہ سب سے پہلا ہے، یہ نفخات الاولا ہے. اس کے بارے میں ہم تفصیلاً پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح سے 3 بار جو ہے وہ نفخہ سور ہے. تو پہلا جو سور پھونکا جائے گا پہلی دفعہ، تو اس وقت کیا ہوگا؟ وَحُمِّلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. تو اس وقت اٹھائی جائے گی زمین اور پہاڑ اور وہ دونوں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے. ریزہ ریزہ کیے جانا ایک ہی بار. اس کے بارے میں بھی سورہ نازعات میں بھی آتا ہے نا کہ وہ تو بس صرف ایک ہی ڈانٹ ہوگی جب وہ سب کے سب جو ہیں وہ دوبارہ ایک کھلے میدان میں
جمع کر دیے جائیں گے. وہ نفخہ ثانیہ کی بات ہوتی ہے. تو کیا ہوگا اس دن جب زلزلے آئیں گے اور بار بار زمین ہلا ماری جائے گی اور سب پہاڑ چورا چورا ہو جائیں گے. اور مختلف قرآن کریم کی صورتوں میں آپ نے ان پہاڑوں کے بارے میں بھی پڑھا کہ کہیں آتا ہے کہ یہ بالکل سراب کی طرح ہو جائیں گے, کہیں آتا ہے روئی کے گالوں کی طرح ہلکے ہو کے اڑتے پھرتے نظر آئیں گے, چورا چورا ہو جائیں گے, ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. یہ پہاڑ جو اتنے بلند ہیں, جو سب سے مضبوط کریچر زمین کے اوپر ہمیں نظر آتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی, اس کا یہ حال ہوگا. تو انسانوں کا کیا حال ہوگا اگر آپ میں سے کسی نے کسی شدید زلزلے وہ محسوس کیا ہو, تو اس وقت جو دل کی حالت ہوتی ہے اور جس طرح انسان اپنے بچاؤ کے لیے پریشان ہوتا ہے تو کیا حال ہوگا. اور ہم نے پیچھے بھی پڑھا اور آگے بھی پڑھیں گے قیامت کے بارے میں کہ کس طرح حاملہ عورتیں اور دودھ پلانے والی مائیں اپنے ان چھوٹے بچوں سے لاپرواہ ہو جائیں گی اور ہر ایک کو اپنی اپنی پڑ جائے گی. اتنا خوفناک حادثہ ہے قیامت کا, جس دن انسان اپنے مال سے, اپنے جانوروں سے, اپنی اولاد سے, ہر ایک سے لاپرواہ ہو جائے گا اور سب کو اپنی پڑ جائے گی. نفسی نفسی. آج تو ہمیں ڈسٹریکٹ کرنے والی بہت ساری چیزیں, ہمیں بہت سارے کام اپنے اندر مشغول کیے ہوئے ہیں, اور اپنا بھی خیال ہم کیا رکھتے ہیں, ظاہری طور پر اپنی بیوٹی کا خیال رکھتے ہیں, اپنی باڈی کا خیال رکھتے ہیں اور اپنی ڈائٹ کا خیال رکھتے ہیں, واک کرتے ہیں, سارا کا سارا فوکس ہمارا ظاہری جسم کے اوپر ہے. لیکن جو ہمیشگی کا انجام ہے, جو ہماری روح کا ہونا ہے, جو اصل ہم ہیں, ہم اصل میں کیا ہیں, ہم ہیں روح. یہ ظاہری جسم ہم نہیں ہیں. یہ تو ہمیں ایک اللہ تعالیٰ نے سمجھ لیجئے ایک روبوٹ بنا دیا ہے, ایک سانچہ دے دیا ہے جس میں اللہ نے ہمیں ڈال دیا ہے, اور ہمیں موت نہیں آنی. ہم نے تو ایک فیز زندگی سے گزر کر دوسری فیز میں داخل ہو جانا ہے. یہ جسم یہاں رہ جاتے, یہ مل کر مٹی میں مل جاتے ہیں. تو ایک عارضی چیز کے اوپر تو ہم بہت محنت کرتے ہیں, اور ایک جو دوسری چیز ہے جو ہمیشہ رہنے والی چیز ہے, یعنی جو ارواح ہیں جن کے ساتھ سارا معاملہ ہونا ہے, جنہیں قبر میں بھی, عالم برزخ میں بھی رہنا ہے, اور اس کے بعد میدان حشر میں بھی رہنا ہے, اور اس کے بعد پل صراط سے بھی گزرنا ہے, اور پھر ان کا فیصلہ جو جنت اور جہنم کے بارے میں ہوگا, وہاں وہ روح ہی تو جانی ہے. ہاں, وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر سے ان کو جسام دے دیں گے جیسے اللہ تعالیٰ کالب ان کو دینا چاہیں گے, اور وہ بھی ہم پڑھ کے آئے کہ کیسے ہوں گے, جہنمی کیسے ہوں گے اور جنتی کیسے ہوں گے. تو وہ ہمیشگی والی جو اصل میں ہم ہیں, اس کو تو ہم داؤ پہ لگائے ہوئے ہیں, اس کی تو ہمیں پرواہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. تو سوچے ذرا, جب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ, تو اس دن واقعہ ہونے والی واقعہ ہو جائے گی, یعنی قیامت برپا ہو جائے گی. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ, اور پھٹ جائے گا آسمان تو وہ اس دن بہت کمزور ہوگا. ابھی اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان کو آپ کے لیے کیا کہتے ہیں, سقفم محفوظا, محفوظ چھت. ابھی آپ کو خوف نہیں آتا آسمان سے کہ آسمان پھٹ جائے گا یا ہمارے اوپر گر جائے گا, لیکن قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی اس کو کمزور کر دیں گے. کیسا ہو جائے گا یہ, سرخ انگارے کی طرح, تانبا, سرخ تانبے کی طرح. اور سارے جو یونیورس کے جو سسٹمز ہیں, جو آپ کا سولر سسٹم ہے, یہ بالکل تباہ ہو جائے گا, بالکل ختم ہو جائے گا. کیا کیفیت ہوگی وہ. اور قیامت دنیا میں زمین پر سب سے برے لوگوں پر قائم کی جائے گی. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ مومنوں کو اٹھا لیں گے. جب قیامت برپا ہوگی, اور آپ کو پتا ہے کہ جو قیامت کی نشانیاں ہیں, بڑی بڑی نشانیاں, اس میں دابت الارض ہے, اور وہ ٹیگ کر دے گا سب کو کہ کون کافر ہے اور کون مسلمان ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر کوئی بھی ایمان نہیں لا سکے گا. تو مومنوں کو تو اللہ تعالیٰ اٹھا لیں گے, اور جو سب سے برے لوگ ہوں گے زمین پر, ان پر قیامت برپا کی جائے گی. تو اگر ہم اس عظیم حادثے سے
خود کو اپنی نسلوں کو بچانا چاہتے ہیں تو پھر یہ دین کی سمجھ اور اس پر عمل آپ کے بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں، آپ کے پوتے پوتیاں ہیں یا نواسے نواسیاں ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں یا عزیز رشتہ دار ہیں، سوچ لیجئے کہ اس بڑی آفت سے آپ کس کس کو بچانا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو فہم ہے، یہ جو شعور ہے دین کا، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ تو دین کی سمجھ جو ہے وہ فقہی امور نہیں ہوتے، یاد رکھیے۔ فقہ تو بعد میں آتی ہے، پہلے تو عقیدہ آتا ہے، پہلے تو ایمان آتا ہے۔ وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها، اور اس دن ہوں گے فرشتے اس کے کناروں پر۔ ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، اور اس دن اٹھائے ہوں گے عرش آپ کے رب کا اپنے اوپر 8 فرشتے۔ اب یہ کیا ہے؟ عرش کیسا ہے؟ یہ فرشتے کیسے ہیں؟ ان فرشتوں کے بارے میں ہم پہلے پڑھ کے آئے کہ وہ فرشتے جو عرش کے ارد گرد ہوتے ہیں اور جو حاملین عرش ہوتے ہیں، یہ مومنوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کے والدین کے لیے، ان کی اولادوں کے لیے۔ پڑھ کے آئے نا پیچھے آپ، ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ تو ہم میں سے ہر کوئی جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم اس بڑی آفت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہیں، جہنم کے عذاب سے ہم بچ جائیں۔ تو پھر کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ فرشتے بھی آپ کے لیے دعا کریں۔ اپنا ایمان مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اپنے عقائد درست کر کے اللہ سبحانہ و تعالی کی فرما برداری کرنا ضروری ہے۔ ہم یہ کریں گے اور ادھر اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے فرشتے، کون سے فرشتے؟ حاملین عرش، اور عرش کے ارد گرد جو فرشتے ہیں وہ سب جو ہیں وہ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اور ان کا ذکر ہم نے ایک اور جگہ بھی پڑھا تھا کہ جب آپ تسبیح کرتے، ایک حدیث میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب آپ تسبیح کرتے ہیں تو آپ کی تسبیح عرش کے ارد گرد جو ہے وہ چکر لگاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ شعور دیں کہ ہم پورے شعور کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر سکیں، اس کی تسبیح اور تحمید کر سکیں۔ بہرحال یہ کیا ہے؟ عرش کیسا ہے؟ اللہ کا عرش پر مستوی ہونا کیا ہے؟ فرشتوں کا عرش کو اٹھانا کیسا ہے؟ یہ سب متشابہات میں سے ہیں۔ اور سورہ آل عمران میں ہم ایک اصول ہم نے پڑھا کہ متشابہات جو ہیں ان کی تعویل کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ کیسا ہے؟ اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے، اور اس کے بارے میں سوال کرنا ناپسندیدہ ہے، بدعت ہے۔ تو اس لیے اس کو جیسے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہم ویسا ہی اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنین کو اپنا دیدار بھی کرا دیں گے، اور یہ ایسے بہت سارے فیکٹس وہاں پر ہمیں دکھا بھی دیں گے اگر ہم اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے نیک اور صالحین بندوں میں شامل فرمائیں۔ یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، نہ چھپ سکے گی تم سے کوئی بھی چھپنے والی، کوئی بھی بات جو آپ کے دل کے نہا خانوں میں بھی کہیں پڑی ہوئی ہے، کوئی کدورت، کوئی کسی کے لیے نفرت، کوئی بری بات، کوئی جو آپ اپنے اندر چھپا کے بیٹھے میں ہیں، وہ بھی اس دن سامنے آ جائے گی۔ اسی لیے کہتے ہیں دلوں کو بھی صاف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ ابھی اگر ہمارے دل میں کسی کے بارے میں کوئی خیال ہے، کوئی کسی قسم کا خیال ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ وہ دوسرے تک پہنچے، کیونکہ وہ اگر دوسرے تک پہنچے گا تو ہمیں شرمندگی ہوگی، تو پھر قیامت کے دن جب سبھی وہاں موجود ہوں گے اور وہ سب ظاہر کر دیا جائے گا تو اس دن پھر کیا حال ہوگا؟ یاد رکھیے قیامت کے دن ہم اپنی ایسی ہی سینسز میں ہوں گے جیسے ہم آج سینسز میں ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ہمارے جذبات ہیں، ہماری کیفیات ہیں، ہم بالکل ایسے ہی ہوں گے۔ تو اس دن کوئی بھی چیز چھپی نہیں رہ سکے گی، کوئی بھی جذبات، چاہے وہ اچھا ہے یا برا ہے، وہ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ،
سب کچھ جو دلوں میں ہے وہ نکال کے باہر رکھ دیا جائے گا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو وہ شخص جس کو دی گئی اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں، فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، تو وہ لوگوں کو بلائے گا اپنے پاس کہ آؤ آؤ دیکھو یہ ہے میرا نامہ اعمال. اور ہم نے اس آیت کو بہت دفعہ پڑھا اور اس کو ریلیٹ کیا رزلٹ کے دن سے. نتیجہ جس دن نکلتا ہے، اور آپ اپنے بچپن کو یاد کر لیجئے یا اپنے بچوں کی کامیابی کو یاد کر لیجئے یا اپنی گریجویشن کو یاد کر لیجئے یا کسی ٹائم پہ جب آپ نے ایکسل کیا ہو اور آپ کو اسٹیج پر بلا کر آپ کا سرٹیفکیٹ دیا گیا ہو، تو پھر آپ کیسے وہ سب کو دکھاتے ہیں، کیسے بھاگے بھاگے آتے ہیں اور اپنے پیرنٹس کو اور اپنے بہن بھائیوں کو بھی. کچھ دن پہلے آپ میں سے کسی نے سبحان اللہ کسی کا سٹیٹس لگایا ہوا تھا، غالباً کوئی گریجویشن کا تھا یا کسی اس کا. تو کیا کرتا ہے انسان؟ ہر ایک کو دکھاتا ہے، دیکھیں دیکھیں جی یہ میری اچیومنٹ ہے، لک ایٹ دس لک ایٹ دس. تو قیامت کے دن جب دائیں ہاتھ میں جن کو نامہ اعمال دیا جائے گا تو وہ سب کو دکھائیں گے خوشی سے، دیکھو دیکھو یہ ہے میرا رپورٹ کارڈ. اور کیا تھی میری کیفیت؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں یقین رکھتا تھا کہ بے شک مجھ سے میرا حساب کتاب لیا جائے گا. یہ ہے عقیدہ آخرت کی درستگی کہ انسان ہر معاملے میں انسان ہر معاملے میں کانشیس رہے کہ میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں. وہ اپنی بیوی کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ کر رہا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ کر رہا ہے، بیوی شوہر کے ساتھ کر رہی ہے، اس کے گھر والوں کے ساتھ کر رہی ہے، دکاندار گاہک کے ساتھ کر رہا ہے، گاہک دکاندار کے ساتھ کر رہا ہے، بزنس پارٹنرز آپس میں کر رہے ہیں، باس سبارڈینیٹ سے کر رہا ہے، سبارڈینیٹس باس کے ساتھ معاملہ کریں. کہیں پر بھی آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ پانی پی رہے ہیں، آپ بازار میں چل پھر رہے ہیں، آپ سوچ رہے ہیں، آپ بات کر رہے ہیں، ہر معاملے میں انی ظننت انی ملاق حسابیہ. تو جب انسان اس لیول پر کانشیس ہوتا ہے اور اپنے ایک ایک فعل کے اوپر، اپنے ایک ایک عمل کے اوپر چیک رکھتا ہے کہ مجھے اس کے لیے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. ابھی جو میں اپنی میڈ کو جھڑک رہی ہوں، میں اس کو جو ہے کچھ برا بھلا کہہ رہی ہوں، اگر میرے یہ الفاظ اس کی غلطی سے زیادہ اس کو ہرٹ کر گئے، اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے اور مجھے اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی اس کو. وہ جو صبح میں تہجد پڑھی تھی وہ تو اس کا ثواب اس کو مل جائے گا. تو آپ کبھی بھی چاہے کوئی کچھ بھی کر دے غلطی، آپ اس کو جھڑکیں گے نہیں. ہاں سمجھائیں گے ضرور اچھے الفاظ میں، لیکن آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کسی کا دل دکھائیں، آپ کسی کو احسان جتائیں. آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ اپنے بچے کو ہی ڈی گریڈ کریں. آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ اپنے مال میں اسراف کریں یا بخل کریں. آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ کسی ایسے ٹیکسٹ کو پڑھیں یا ایسے ویڈیوز کو دیکھیں یا ایسی کسی چیز کو دیکھیں جو آپ کو آپ کے اندر کوئی ہیجان برپا کرتی ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تو کان کا زنا ہوتا ہے، آنکھ کا زنا ہوتا ہے. تو آپ کر نہیں سکتے، وہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ کا کلک کرتا ہوا جو آپ کا تھم ہے کسی بھی چیز پر، وہ وہیں رک جائے گا. اور یہ کانشیسنیس ہمیں ڈیولپ کرنی ہے اپنے بچوں میں بھی. لیکن آپ اپنے بچوں کے سر پر 24 گھنٹے نہیں بیٹھ سکتے. بچوں پہ کیا، آپ اپنے اوپر جو ہے انسان 24 گھنٹے کا الرٹ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کے ہم لگا سکیں، لیکن آپ ان کو نہیں دیکھ سکتے. تو بچوں کو کہ دل میں باپ کا، دادا کا، دادی کا، ماموں کا، نانا کا اپنا خوف مت ڈالیں. ان کے دل میں اللہ کی خشیت ڈالیں اور ان کے دل میں آخرت کی جواب دہی کا ڈالیں. آج آپ وقت ضائع کریں بیٹا، کل کو اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھ لیا کہ آپ نے اپنی جوانی کن کاموں میں لگائی تھی، تو کیا جواب دیں گے؟ اور یہ پوچھنا ہے اللہ تعالیٰ نے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے نا کہ ابن آدم جب تک 5 باتوں کا جواب نہیں دے لے گا اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا. عمر کہاں لگائی؟ جوانی کن کاموں میں لگائی؟ اور جوانی کو پوری باقی عمر سے الگ کر کے پوچھا جائے گا. اور آپ میں سے جتنے لوگ یوتھ میں ہیں، اور یاد رکھیے 40 سال کی عمر بھی انسان کی جوانی کی عمر ہوتی ہے، بلکہ شعور کی عمر ہوتی ہے. اس عمر کو کہاں لگا رہے ہیں؟ کن کاموں میں لگا رہے ہیں؟ تو انی ظننت انی ملاق حسابیہ، یہ لکھ کے لگا لیں، لکھ کے لگا لیں. گھر میں 2 3 4 جگہوں پہ آج کا دن یہ کام کریں، اس کو لکھ کے لگا لیں. چلتے پھرتے آپ کی نظر پڑتی رہے گی نا تو آپ کے اندر یہ الرٹ لگ جائے گا. جب آپ بات کرنے لگیں کسی سے، فون اٹھائیں گے آپ کو نظر آئے گی یہ آیت. جب آپ کچھ کسی کے ساتھ معاملہ کرنے لگیں گے، آپ کچھ پکانے لگیں گے، آپ کچھ کھانے لگیں گے، آپ کو جو کچھ بھی کرنے لگیں گے، جو آپ کا بیگ ہوتا ہے لائک جس میں اگر آپ ڈیلی کہیں پر جاتے ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں یا کچھ اور آپ کی روٹین میں ہے کہیں پر جانا، تو اس میں اپنے فائل کور میں لگا لیں. جیسے آپ میں سے بعض اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں، فائل کور میں لکھ کے لگا لیں اندر والی سائڈ پہ. جب آپ کھولیں گے، دن میں جتنی دفعہ وہ فائل کھولیں گے تو یاد آ جائے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں اپنے اعمال کے لیے اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں. میں اگر سستی کر رہی ہوں، نماز کو لیٹ کر رہی ہوں، میں اگر موبائل سوشل میڈیا پر ٹائم ضائع کر رہی ہوں، میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گی؟ اگر میں سو کے ہی وقت گزارے جا رہی ہوں اور میں نے اپنی نیند کو بڑھا رکھا ہے، میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گی؟ اگر میں عذر بہانے لیتی ہوں نیکیوں سے رکنے کے، صدقہ نہ دینے کے، نماز کو صحیح طریقے سے نہ پڑھنے، نماز کو قائم نہ کرنے کے، کیونکہ نماز اپنے مقرر اوقات میں ہم پر فرض ہے اور 5 وقت نماز فرض ہے. اگر میں نہیں پڑھ رہی، میں 2 پڑھ رہی ہوں، 2 چھوڑ رہی ہوں، 3 چھوڑ رہی ہوں، 3 پڑھ رہی ہوں، 2 چھوڑ رہی ہوں، فجر اور عشاء قضا کر رہی ہوں، مجھے اللہ کو حساب دینا ہے. کیا کہوں گی اللہ تعالیٰ سے؟ پانی ٹھنڈا تھا، میری آنکھ نہیں کھلی. تو اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے کہ یہ تمہارے جیسے ہی 2 ہاتھوں 2 پیروں والے انسان تھے نا، جو سخت سرد علاقوں میں رہتے تھے اور پھر بھی فجر کے وقت اٹھ کے نماز پڑھتے تھے، جن کے پاس جو خیموں میں رہتے تھے، جن کے پاس گھر بھی نہیں تھے اور ان کے خیموں پر برف پڑتی تھی، وہ پھر بھی نماز پڑھتے تھے. تمہارے پاس کیا عذر ہے؟ تم تو اپنے گھر میں تھی، تمہارے پاس تو ایندھن مہیا تھا، اگر گیزر نہیں تھا تو تم ٹائملی اپنی سہولت کے لیے پانی گرم بھی کر سکتی تھی. کیا عذر تھا تمہارے پاس؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ. تو جو ایسی الرٹ لائف گزاریں گے ان کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اور پھر کیا ہوگا؟ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو پھر وہ ایک دل پسند زندگی میں ہوگا. اس دنیا کے اندر اگر آپ کو کہیں پر یہ لگتا ہے کہ یہ چیز جو آپ چاہتے ہیں آپ کو نہیں مل رہی، فلاں سہولت جو آپ چاہتے ہیں آپ کو نہیں مل رہی، اور آپ اس پر صبر کرتے اور آپ حرام ذرائع پر نہیں جاتے اور آپ اللہ سے شکوہ نہیں کرتے اور آپ بعض جگہوں پر اپنے آپ کو اللہ کی فرما برداری کی وجہ سے روک لیتے ہیں اپنی خواہش نفس کو، حالانکہ وہ آپ کی استطاعت میں ہوتی ہے چیز، لیکن آپ اس کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے روک لیتے ہیں، تو یہ جو حساب کا خوف ہے آپ کے اندر، تو یقین کریں جنت کا جو اصول اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جنت میں جو آپ چاہیں گے وہ ملے گا، جو آپ چاہتے ہیں جنت میں وہ ملے گا. تو دنیا میں آپ جو بھی کرنا چاہتے تھے نا اور وہ آپ کو کسی بھی وجہ سے میسر نہیں آیا، وہ آپ کا شوق تھا، وہ آپ کا دل چاہتا تھا،
لیکن آپ نے اللہ کی فرما برداری کی وجہ سے نہیں کیا تو آپ کو جنت میں جب جو چاہیں گے آپ وہ آپ کو مل جائے گا. آپ کی دل پسند زندگی. دنیا میں آپ ایک چھوٹے گھر میں رہے اور آپ نے سود پر قرضہ نہیں لیا, آپ نے کسی کا حق نہیں مارا, حالانکہ آپ کا دل چاہتا تھا کہ آپ ایک بڑے گھر میں رہیں, آپ کے گھر میں لان ہو, آپ کے پاس ایک بڑی سی گاڑی ہو, ایک آرام دہ سواری ہو, آپ کا دل چاہتا تھا, اور یہ کوئی ناجائز خواہش نہیں ہے. لیکن آپ کے پاس ریسورسز نہیں تھے, آپ نے اس حرام ذریعہ نہیں اپنایا, آپ نے کسی کا حق نہیں مارا, تو یقین کیجئے جنت میں آپ کو ویسے ہی بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر محلات ملیں گے, کہیں بڑھ کے. اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ الشکور ہیں, آپ کی چھوٹی چھوٹی اس دنیا میں دی ہوئی قربانیوں کا بہت بڑا اجر دیں گے. صرف کرنا یہ ہے کہ اپنی زندگی پر یہ الرٹ لگا کے رکھنا ہے. ہر معاملے میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں. میں اگر اپنی بہو کا حق مار رہی ہوں یا اس کے ساتھ زیادتی کر رہی ہوں کوئی, اور بہو اور بیٹی کو برابر کا سٹیٹس دینے کی کوشش نہیں کر رہی, کچھ تو فطری تقاضے ہوتے ہیں نا, لیکن کوشش تو انسان کر سکتا ہے. تو مجھ سے اللہ نے پوچھنا ہے, یہ کسی کی بیٹی جو تمہارے گھر تھی, یہ تمہاری ذمہ داری تھی. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ جب گھر کے سارے افراد اس طرح زندگی گزاریں گے تو دنیا میں بھی آپ کے گھر جنت کے نمونے بن جائیں گے. فی جنت عالیہ, بلند جنت میں, قطوفہا دانیہ, پھل جس کے قریب ہی ہوں گے. آج تو آپ دیکھتے ہیں نا پھلوں کی قیمتیں کہاں جا رہی ہیں, اور بہت بھی دل چاہتا ہے تو آپ تھوڑا سا لے سکتے ہیں, یا اگر بہت زیادہ بھی لے لیں تو آپ بہت زیادہ کھا نہیں سکتے. اور دوسری چیز یہ کہ پھل جو آپ بازار سے خریدتے ہیں وہ سٹور کا ہوتا ہے, اس کی غذائیت وہ نہیں ہوتی جو ڈائریکٹ درخت سے توڑے جانے والے پھل کی ہوتی ہے. اور آج کے دور میں تو درختوں پہ لگے پھل بھی مختلف پیسٹی سائیڈ اور کیمیکلز کی وجہ سے اپنی غذائیت کھو بیٹھے, اپنے ذائقے بدل گئے. آپ میں سے بہت سارے لوگ اس کو جو ہے وہ کر سکیں گے ریلیٹ, کہ جو ذائقہ سبزیوں اور پھلوں کا آپ کے بچپن میں تھا, جو میری طرح تھوڑی بڑی عمر کے لوگ کلاس میں موجود ہیں تو وہ اس چیز کو ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے بچپن میں پھلوں کا ذائقہ تھا اور رنگ تھا اور سبزیاں تھیں وہ آج نہیں ملتی. لیکن جنت کے جو پھل ہوں گے وہ قریب ہی ہوں گے, درختوں پہ لگے ہوئے. جنتی ہاتھ بڑھائے گا اور توڑ لے گا. اچھا, مجھے بہت فیسینیٹ کرتا ہے, میں نے آج تک, میرا خیال ہے کبھی بچپن میں شاید امرود توڑ کے کھائے ہوں گے کسی درخت سے, ورنہ آج تک مجھے یا انگور, ہماری بیل لگی تو اس پہ سے میں نے انگور توڑے. لیکن وہ فیلنگ ہی کچھ اور ہوتی ہے جب آپ ڈائریکٹ توڑتے. آپ میں سے اگر کسی کو اتفاق ہوا ہو, ان کا کوئی اس طرح سے کوئی ہو اگر آرچرڈ وغیرہ, تو ضرور شیئر کیجیے گا. کل انشاءاللہ ہم کل اس کو تھوڑا سا وقت دیں گے. بہرحال وہاں جنتیوں کے لیے پھل قریب ہی ہوں گے. کلو وشربو ہنیم, کھاؤ پیو مزے سے. یہ دنیا جو ہے نا, یہ کھاؤ پیو مزے کرو کی جگہ نہیں ہے. اصل میں کھاؤ پیو مزے کرو کی جگہ جو ہے وہ جنت ہے. دنیا میں کیا ہے؟ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے کام کرنے کے لیے. یہ تم کھاؤ پیو مزے کرو اس وجہ سے جو تم کر چکے اپنے گزشتہ ایام میں, اپنے خالی اوقات میں. ہم اپنے فری ٹائم میں کیا کرتے ہیں؟ جب ہم سارے گھر کے کام, اپنی جو جتنی ہماری ذمہ داریاں ہوتی ہیں, جب ہم ان کو پورا کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ریلیکس کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کل بھی اس ٹاپک پہ بات ہوئی تھی. ہم ٹی وی دیکھتے ہیں, ہم میوزک دیکھتے ہیں, اپنی پسند کے ناولز پڑھتے ہیں, کسی اپنی فرینڈ کو یا کسی عزیز کو کال ملا لیتے ہیں. اب ہم ریلیکس کر رہے ہیں, جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ریلیکسیشن کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بتایا تھا؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. پھر جب آپ فارغ ہو جائیں تو آپ پھر سے اپنے آپ کو یکسو کر لیں, پھر سے جما دیں. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب.
اور اپنے رب کی طرف رغبت کریں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سارے دن کی مصروفیت کیا تھی؟ یہی نہیں تھی قرآن سکھانا، تبلیغ کرنا، انتظامی امور کو دیکھنا، گھر والوں کے حقوق ادا کرنا، آل دا ٹائم اللہ کا ذکر کرتے رہنا. جب ہم سیرت پڑھتے ہیں، ہم نے حضرت عائشہ کا قول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے. ان ساری مصروفیات کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. تو آپ کا جو لیجر ٹائم ہے، آپ کا جو ریلیکسیشن کا ٹائم ہے، اس کو اللہ کی یاد میں لگائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. یہ جو عیاشی ہے نا جنت کی، کلو واشربو ہنیئم بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، تو ٹوٹلی سبمیشن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے. جو آپ کا فارغ وقت ہوتا ہے نا، اس کو اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں نہ لگائیں. ٹھیک ہے، اللہ کی فرما برداری کے کاموں میں، اور مباح کام جو جیسے آپ کو سٹیچنگ کا شوق ہے، پینٹنگ کا ہے، یا بک ریڈنگ کا ہے، تو اس میں کوشش یہ کریں کہ آپ کی زبان اللہ کا ذکر کرے، یا پھر یہ کہ اس میں کوئی ایسا کام نہ ہو جو اللہ کی نافرمانی کا ہو. ٹی وی واچنگ، میوزک سننا، فلمیں دیکھنا، یا لٹریچر پڑھنے میں بھی ہم اس پر ڈسکس کر چکے ہیں کہ وہ کس قسم کا نہ ہو، فکشن میں کس قسم کا نہ ہو، اور پھر یہ کہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو. اور پھر اگر آپ سوشل میڈیا کو بھی یوز کرتے تو اس کو بھی پھر دیکھیں کہ کس طرح آپ اللہ کی فرما برداری میں یوز کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اپنے وقت کی ڈویژن کرنی ہے، ٹائم ڈویژن کرنی ہے. اور میں نے آپ کو پہلے بھی بارہا اس چیز کو بتا چکی ہوں کہ تھوڑا سا اگر آپ ٹائم ٹیبل بنا لیں اور نمازوں کے ساتھ اس کو کر لیں، اور اس میں آپ اپنی اوقات کار کو تقسیم کر کے پھر اس کو اچھے سے فالو کرنے کی کوشش کریں، تو آپ بہت سارا وقت جو ہے وہ نکال سکتے ہیں. مریضوں کی عیادت کے لیے، صلہ رحمی کے لیے، قرآن پڑھنے پڑھانے کے لیے، قرآن کو حفظ کرنے کے لیے، آپ بہت سارا، یہی 24 گھنٹے جو ہیں اس میں آپ کو بہت سارے ٹائم لیپس ایسے بیچ میں مل جائیں گے جس میں آپ اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر اور اللہ کی فرما برداری کے ڈھیروں کام کر سکیں گے. بس اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا. آپ میں سے ہر کوئی جو ہے وہ یہ کام کرے، ایک ٹائم ٹیبل بنائے، اور کل تو خیر فرائیڈے کو نہیں، منڈے کو آپ وہ شیئر کریں اور بتائیں کہ کس طرح آپ اپنے دن کو، مختلف اوقات کو گھر کے کام اور دیگر ذمہ داریوں کے ساتھ اللہ کی فرما برداری کے کام اور دین کے کام، اسپیشلی فی سبیل اللہ، آپ کیا کیا ایفرٹ کر رہے ہیں. انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا